مسلسل اللہ تعالی جل جلالہ کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ رب ذوالجلال معاذ اللہ سیدہ پاک کے قدموں کی مٹی میں چھپا ہوا ہے۔ یہ کفریات بکے جا رہے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کا بھی رازق اور خالق ہے۔ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے۔ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر سجدہ کرے۔ اللہ کے سر کا تاج جناب سیدہ کی نالین کی مٹی ہے، جناب سیدہ جل شانہ کی نالین کی خاک میں اللہ پوشیدہ رہتا ہے۔ یہ ہے توحید۔ ہم کہتے ہیں علی خالق اللہ، علی رازق اللہ، علی رب الارباب، علی پروردگار اعظم، علی مولا کل۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں کے برابر ہی نہیں، نبیوں سے افضل ہیں۔ ہم مولا علی کو انبیاء کے برابر نہیں مانتے، ہم مولا علی کو انبیاء سے افضل مانتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ ظالم اور کافر کہا جا رہا ہے۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے، جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ اگر ہم واپس کر دیتے تو لعنت رک جاتی۔ ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے۔ کیونکہ ناانصافی اور ہماری جوڈیشری کا بیڑا غر اس دن ہو گیا تھا جس دن فاطمہ زہرا علیہ السلام انصاف لینے کے لیے دربار گئیں اور ان کو انصاف نہیں ملا، اور نعوذ باللہ ان کو جھٹلایا گیا ان کی گواہی کو۔ تو یہ جوڈیشری تو اس دن ہی بیڑا غرق ہو گئی تھی۔ اب میرے پہ چاہے فتویٰ لگا دیں یا جو مرضی کر دیں، آئی ڈیم کیئر۔ یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے توہین کا، اور ایسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ ہو رہا ہے، بالخصوص اسی فرقے کی طرف سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ ہو رہا ہے ان کی کتابوں کے حوالوں کے مطابق، اور ساتھ ہی اسی فرقہ کی طرف سے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اور ائمہ امت کے بارے میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔